ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وصلی علی محمد فی آخری کلامنا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، میں اس قابل نہیں کہ کوئی وعظ و نصیحت کروں، میں خود اس کا محتاج ہوں، لیکن جہاں ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیروکار بنایا اور آپ کی امت میں داخل فرمایا، تو اسلام کی نعمت کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، اپنا بڑا، اپنا پیدا کرنے والا، اپنی حاجت کو پورا کرنے والا۔ اب ہمیں اس کی مان کر چلنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کی بھی یہی فرائض ہیں کہ اللہ کو مانیں، اللہ کی باتوں کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ایز اے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں اور اللہ کی بڑائی کے اوپر یقین کریں اور اللہ کو بڑا سمجھ کر اس کے جو احکام ہیں اس کو قبول کریں اور اس کو اوپر عمل کریں اور ان تمام چیزوں کی دعوت پورے عالم میں پھیلائیں۔ تو اس ارادے سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں میرے اللہ کی بڑائی کو بیان کروں۔ تو یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بڑائی کرنا ہے۔ اللہ بڑا ہے، ہم تمام کو اس کی اطاعت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے میں سے ہر ایک کو دی ہے۔ جیسے کھانا یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی صحت اور اپنی تندرستی کا خیال رکھنا یہ بھی ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنے ماتحتوں میں جو لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اور اس دین کی دعوت کو اوروں تک پہنچانا، یہ ہمارا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کی بڑائی کو پوری دنیا میں پہنچائیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دعوت۔ تو جیسے اسلام کے احکام ہیں، اسلام کے طریقے ہیں، اسلام کے احکام یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو احکام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے پہنچے اس کے اوپر عمل کریں، اور اس عمل کرنے میں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں۔ کون سا طریقہ ہمارا مقبول ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا۔ نماز بھی پڑھیں گے تو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگی۔ مجمل طریقے سے نماز قرآن میں بیان کی گئی، لیکن تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے اور اپنے الفاظ سے ہمیں بیان کی۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، اسلام نام ہے عقائد کا، کہ ایمان نام ہے عقائد کا۔ ایمان بلیو کرنا ہے، آپ کو دل سے مان لینا ہے، اس کے اندر کوئی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرا پروردگار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ،
یہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، دل سے مان لیا اور زبان سے اس کا اظہار کر کے اقرار کر لیا، اب آپ مومن بن گئے۔ اب جب اللہ پہ ایمان لائے تو اب اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو جو کہ اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ آپ کے ذمہ ضروری ہو گیا۔ ہر بندے کے ذمہ ضروری ہے کہ اب میں کماؤں گا تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر میں کھانا کھلاؤں گا اللہ کے طریقے کے مطابق، میں کماؤں گا اللہ کے طریقے کے مطابق، دن کے میری جو اعمال ہوں گے، بزنس ہوگا، معاملات ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی، ورتاؤ ہوگا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ پوری پیکیج جو ہے نا، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اب اسلام کے اندر اعمال ہیں، اور اعمال ذریعہ بنیں گے کچھ صفات کے پیدا کرنے کا۔ اللہ کی طرف سے مدد جو ہیں صفات کے اوپر آتی ہے، اور وہ صفات پیدا ہوں گے اعمال سے۔ نماز ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا کرتا دھرتا سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نماز میں پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ اکبر کہہ کر جو نماز شروع کی وہ بھی اللہ کی بڑائی، اور جو ثنا پڑھی وہ بھی اللہ کی بڑائی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے بات ہوگی، دیکھو یاد رکھو جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگی، اللہ کی صفت کو یاد کیا کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سے آپ نے قرات کی ابتدا کی۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب العالمین سمجھیں۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ تمام ضروریات آپ کی وہی پورا کرے۔ کھانے کی ضرورت، تندرستی کی ضرورت، کمانے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، ہدایت جو کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزوں کی قدرت، تمام چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمیں سورہ فاتحہ بتاتا ہے۔ پہلا ہی الفاظ، تعریف بھی اگر ہم کریں گے تو انڈائریکٹلی کسی کی بھی کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ مؤذن صاحب بہت اچھے ہیں، امام صاحب بہت اچھے ہیں، مدرس بہت اچھے ہیں، محتمم صاحب بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ مسجد کے ٹرسٹی بہت اچھے ہیں۔ لیکن ان تمام کی تعریف کے پیچھے یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے دل میں اچھی باتوں کی توفیق دی، اور یہ لوگوں سے اچھی باتیں کر کے دین کی خدمت اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ اچھے ہیں۔ تو تمام قسم کی اچھائی اللہ ہی کے لیے ہے، تمام قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، اتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر۔ اس کے معنی کو اگر ہم غور کرتے رہیں کہ میرا پروردگار بہت رحمان ہے، اتنا رحمان اور اتنا رحمان ہے کہ کتنے بھی میرے گناہ ہوں گے، کتنی بھی میری غلطیاں ہوگی، میرا اللہ کبھی معاف کرنے سے تھکتا ہی نہیں۔ ویسے اللہ کسی چیز سے نہیں تھکتا، دنیا کی اتنی بڑی دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لیکن کبھی وہ تھکا نہیں ہے۔ یہ تھکنا مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو مخلوق کی جتنی بھی صفات ہے، تھکنا ہے، سونا ہے، غصے ہونا ہے، اور جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، اور کبھی جو ہے طاقت کی، کبھی بڑھاپا آتا ہے، کبھی صحت آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ کے پاس تمام چیزیں ہیں، لیکن عاجزی انکساری نہیں ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہے، اسے کھانے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے۔ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ جو میں کام کرتا ہوں دنیا کے اندر عارضی طور پہ تمہیں وہی کام کرنا ہے۔ میں مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہوں، تمہیں مخلوق اور رحم کرنا ہے۔
حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ دنیا والوں پہ رحم کرو، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا۔ یعنی آپ مخلوق کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان میں ہیں خالق اللہ وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے ہنسی سے، خوشی سے، دل سے السلام کر کے ہاتھ ملایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے چھوٹے موٹے گناہ اور چھوٹی موٹی جو ہے برائیاں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے۔ یہ رحمان کی صفت ہے۔ تو رحمان اور رحیم نے ہمیں اتنے موقع دیے ہیں، قدم قدم کے اوپر اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور دنیا کے اندر جو ماحول تمہیں دیا ہے وہ قدم قدم پہ تمہیں ہدایت سے دور کھینچے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو ایسے اچھے طریقے سے مزین کر دیا ہے، ایسا ڈیکوریٹ کر دیا ہے کہ آپ اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے، للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دوڑیں گے۔ اور یہ ایسا اس لیے کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہارا امتحان کرو، تمہارا امتحان کرو۔ تمہارے اندر اس چیز کی ضرورت بھی رکھی ہے، اس چیز کی خواہش بھی رکھی ہے، اور دنیا کو ایسا مزین کر دیا ہے کہ آپ کی رال اس کی طرف ٹپکے گی۔ پھر آپ کے اندر جو خواہش رکھی ہے وہ بھی آپ کو لے جائے گی، اور ایک مزید امتحان کے لیے ایک پاورفل دشمن بھی رکھا، شیطان۔ اور اس نے اللہ سے یہ بات مانگی، گناہ جب ہو گیا، قصور ہو گیا کہ نہیں کیا سجدہ آدم کو، تو اللہ کی ناراضگی ہوئی تو معافی مانگ لیتا تھا، ہے نا؟ ہم سب بھی معافی مانگتے ہیں، آدم علیہ السلام نے بھی معافی مانگی، لیکن شیطان نے آج تک معافی مانگی ہی نہیں۔ خطا شیطان کی بھی مثل آدم معاف ہو جاتی، اگر وہ آہوزاری کر کے توبہ کرتا تو اللہ اس کی بھی معاف کر دیتا۔ ایک ہی تو سجدہ تھا، ہمارے کتنے سجدے چھوٹتے ہیں، کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، اور نبی بشارت دیتے چلے جاتے ہیں کہ فکر نہیں کرو، اللہ رحمان ہے، تمہارے گناہ آسمان سے لے کے زمین تک بھی ہوں گے، اور آ کے مجھے ایک درخواست کہہ دی، ایک جملہ کہہ دیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ اللہ کہتا ہے میں اسی وقت تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ قدم قدم کے اوپر اعمال کو سنت بتایا، اعمال کے اندر فرائض بتائے، اعمال کے اندر مستحب بتائے کہ یہ کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین سے، الرحمن الرحیم سے، مالک یوم الدین سے۔ اس کے بعد جب ختم کرنے کا موقع آیا تو دعا کیا بتائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بھائی ابھی تو میں نے نماز پڑھی، نماز سب سے بڑی اہم عبادت ہے، اعمال کے اندر سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے، اور اس نماز کا جس کو اللہ بندے نے مسجد میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی، بڑے اخلاص سے پڑھی، وضو کر کے پڑھی، طہارت کے ساتھ پڑھی، رمضان میں پڑھی، صبح کے وقت پڑھی، جمعہ کے دن پڑھی، لیکن اخیر میں پڑھنا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ کرنے کو کر لی ہے، پڑھنے کو پڑھ لی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس نماز کی کیا حالت ہے، تو ہماری طرف سے اخیر میں درخواست تو یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کام یہ کر کے ہمیں معاف ہی کر دے۔ تو الرحمن الرحیم کہہ کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشخبری دی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر دن کا گناہ کرنے والا رات سے پہلے پہلے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور رات میں گناہ کرنے والا اگر دن میں اٹھ کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور بڑی عجیب
سسٹم اور بڑا عجیب کرم کیا کہ 2 فرشتے جو لگائے ہمارے داہنے اور بائیں لکھنے کے لیے، تو نیکی کا لکھنے والا جو داہنی طرف ہے اسے امیر بنایا، پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر، اور دوسرے کو کہا کہ جب تیرے کو اگر کچھ لکھنا ہے، کوئی برائی لکھنا ہے، تو اس کی پرمیشن لے کے لکھنا پڑے گی، اور یہ اگر کوئی نیکی لکھنا ہے تو اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے فرائض ہیں، فوراً نیکی لکھ لے گا، لیکن یہ اگر کوئی برائی لکھنا چاہے تو پہلے اس کی پرمیشن لے گا، اور اس کے دل میں ایسی بات ڈالی، اس کو یہ احکام دیے کہ فوراً لکھنے کی اجازت نہیں دیتا یہ۔ دیکھو اس نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، لکھ لوں؟ نہیں بھائی، بولے تھوڑا سا ٹائم دو۔ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد صاحب لکھی لوں؟ نہیں بھائی ہمارا نہیں، بار بار پوچھنے پر کہتا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ معاف کر لے، ذرا دے تو صحیح، ایسا کیا بات ہے نا؟ جیسے آفس میں بھی جاتے ہیں تو اگر 8 بجے سے کھلی ہے 5 بجے تک، تو ایسا تھوڑا ہے کہ نا بھائی فوراً ہی بل بھر دو، نہیں آج کی تاریخ ہے، تم 8 بجے بھرو، 5 بجے تک کھلی ہے، 5 بجے تک بھر دینا نا، کتنے گھنٹے؟ آپ کی برائی لکھنے کے لیے بھی یہ فرشتہ یہی کہتا ہے کہ نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کو ٹائم دے۔ فائنلی پوچھ کے جب تھک جاتا ہے، اچھا چل اب لکھنا چاہے تو لکھ لے، لیکن ایک ہی لکھنا، کچھ بڑا چڑھا کے مت لکھنا، اپنی طرف سے کچھ ایڈ مت کرنا، کچھ سرچارج اور جی ایس ٹی مت لگانا، ہے نا؟ کتنے ٹائم ہو گیا، دیکھو نا اس کو میں نے 2 مہینے دیے پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی، 3 مہینے زیادہ لکھ لو، اس کے اوپر ڈبل کر دوں، اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ لگا دوں، کچھ بھی نہیں، جتنی ہے اتنی ہی لکھو، رائٹ؟ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، آج کل جو ہے نا ماحول ہمیں ہر جگہ ڈپریشن کا ہے، ہر جگہ پریشانی کا ہے، ہر جگہ گھبراہٹ کا ہے، اور جتنے ہی نیوز اور جتنے ہی آپ خبریں سنو اتنی ہی زیادہ پریشانی ہوگی، دل میں درد ہوگا، بیماریاں بھی مختلف قسم کی، اور بیماروں کے حالات بھی مختلف قسم کے، بیماروں کی ٹریٹمنٹ بھی بالکل قابل رحم قسم کی ٹریٹمنٹ، بولے کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کیا علاج ہو رہا ہے، کیا دوائیاں ہو رہی ہے، کتنی اس کے اندر خیانت اور کتنی بے ایمانی اور کتنے دھوکے بازیاں ہو رہی ہے۔ تو کسی کی بیماری کی خبر آئی، اس کے ساتھ ساتھ ہوگا نہیں اس کو فلانے اسپتال میں گئے اور 2 گھنٹے تک اندر نہیں لیا، 4 گھنٹے تک دوا نہیں دی، اور اس کے بعد کہا ہم نہیں کر سکتے، اب دوسرے اسپتال میں لے جاؤ، تو کتنا تکلیف ہوتی۔ تو ان تمام ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی طاقت کو سمجھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ بغیر سبب کے ہر کچھ کرتا ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس آپ کی حاجت ہے، جس کے پاس آپ گئے ہیں دوا لینے کے لیے، جس کے پاس آپ گئے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اپنی میٹر لے کر کے، اپنا مسئلہ لے کر کے، اس کے دل میں رحم ڈالنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے مرتبہ کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یہ میری بیماری ہے، سنت ہے، نبی نے علاج کرنے کا کہا ہے، میں جا رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں شفا دینا، اس کے دل میں میری طرف سے محبت ڈالنا، اور مجھے ایسی دوا تجویز کرے کہ جس سے مجھے یہ، آپ اللہ کی طرف دھیان کر کے زبان سے کہہ کر یا نماز پڑھ کر یا تلاوت کر کر کسی بھی طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کر کے گئے ہیں، آپ دیکھو گے کہ آپ کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہو جائے گی۔ ارے بولے گئے تو کوئی پیشنٹ ہی نہیں تھا، ڈاکٹر نے فوراً ہی بلا لیا، بڑے اطمینان سے بات سنی، اور بولے نہیں ابھی میرے پاس سیمپل بھی آئے ہوئے ہیں، دوائی بھی لکھی، بلکہ وہ دوائی اس کے پاس تھی، اس نے خود دوائی دے دی، اور میں نے جیسے ہی 2 بھاگ پیے، دوائی کے 2 حصے پیے، الحمدللہ اللہ نے مجھے افاقہ کر دیا۔ تو ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، ہدایت کا دینے والا بھی اللہ ہے، اور گمراہی کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، جس کو ہدایت دینا چاہے قرآن سے ہی ہدایت دے گا، اور جس کو اگر قرآن سے کبھی گمراہ بھی کرنا چاہے تو الٹے سلٹے معنی، الٹے سلٹی تفسیر اور اپنی من مانی معنی نکال کر تمہیں گمراہ بھی کر دے گا۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، ان تمام ماحول میں ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے، اور نبی نے یہ دعوت بھی اگر ہم دیں گے، نبی کے طریقے کے اوپر دینا، جو عام طور پہ دعوت کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اختیار کیا، اور ہمارے بزرگوں نے اسی کی ہمیں تلقین بھی کی، اور اسی کے اوپر چلنے کی تاکید بھی کی۔ تو آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا خلاصہ دیکھو کہ ایک مسلمان جو کہ داعی ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ اب اگر میں بھی کسی اللہ کی بڑائی بول رہا ہوں، اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پورا مجمع میرے سے بہتر ہے، میں ان میں سب سے بدتر ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے کہ ماشاءاللہ میں یہ ہوں، الحمدللہ میں یہ ہوں، تو آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا۔ تو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا صرف مال کی وجہ سے نہیں ہے، مال تو کہیں 2-4 نمبر کے بعد آتا ہے۔ سب سے بڑا تکبر علم کا بھی ہوتا ہے، اس سے بڑا تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ تو شیطان کے اندر جو تکبر ہوا، کیا اس کے بہت سے شاپنگ پلازا تھے کیا؟ بہت سے مال تھے کیا؟ بہت سی پراپرٹی تھی کیا؟ عبادت کا تھا۔ یہ آج ابھی 2-4 گھنٹے پہ بنایا ہوا آدم، اور میں اس کے سامنے جھک جاؤں اور اس کی میں پوری جو ہے نا عزت کروں اور سجدہ کر لوں، تو اس کے پاس کیا چیز تھی؟ کچھ 2-4 باتیں بھی جانتا ہوگا، لیکن سجدے بہت کیے تھے۔ تو عبادت کا گھمنڈ تھا۔ تو اب اگر آدمی علم اور عبادت، اور کبھی کبھی میں بولنے والا ایسا ہوں، میرے بیان سے ہوتا ہے، میرے طرز سے ہوتا ہے، میں بات ایسی سمجھاتا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر اس نیت سے اگر کوئی آدمی دعوت دے رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کی دعوت، داعی کی صفت پہ تو دعوت نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پہ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، اور پھر میں بھی کچھ نہیں، میرے سے بھی کچھ نہیں، نہ میرے بیان سے ہوگا، نہ میری دعاؤں سے ہوگا، نہ میرے مذاکرے سے ہوگا، نہ میرے گشت سے ہوگا، نہ میرے چلے سے ہوگا، نہ میری تدریس سے ہوگا، نہ میری تصنیف سے ہوگا۔ میں اس لیے کر رہا ہوں تصنیف کہ اللہ نے مجھے اگر ایک نعمت دی ہے تو میں اس علم کو پھیلانا چاہ رہا ہوں، پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پڑھ کر ہدایت پہ قبول کرے تو میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ، ہدایت پر استقامت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس نیت سے علماء نے کتابیں لکھی۔ یہ نہیں لکھی کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں کوئی بہت بڑا جاننے والا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے نصیحت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے داعی کی صفت ہے کہ اپنے آپ کو مٹانا۔ تو بعض مرتبہ جو ہے نا، وہ جیسا ابھی کرونا وائرس جو شروع ہوا نا، تو یہ بھی ایک وائرس تھا نا، تو میں پرانا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا وائرس ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ جتنا پرانا ہوگا نا اتنا عاجز ہوگا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹا دیا ہوگا۔ اور آپ نے تو سنا ہوگا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، جو کہ وقت کے ولی اللہ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک جگہ مجلس میں جب انہیں کہا گیا کہ بھئی اس مجلس میں جو گنہگار ہو اور جو ایسا اللہ کا نافرمان ہو مجلس سے نکل جائے، جنید سب سے پہلے بھاگ کر کے مسجد سے باہر نکلے۔ تو عالم، عبادت، پرانا، اور ماشاءاللہ میں نے فلانے عالم سے، یہ سب کرونا وائرس سے بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وائرس میں اگر مبتلا ہے تو پھر اس کو نکلنا اس کو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں، اس کا یہ سامنے والا محتاج نہیں ہے، میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ چونکہ میں بات کہہ رہا ہوں اللہ کی بڑائی کی، تو کیا اللہ کی بڑائی کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ میرے دل میں اگر مال کی بڑائی ہے، میرے دل میں اگر ماشاءاللہ میرا گھر بہت اچھا ہے، میری گاڑی بہت اچھی ہے، میرا خاندان بہت اچھا ہے، تو پھر اللہ کی بڑائی کہاں ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور مختلف قبیلے اور مختلف جو ہے جاتی میں نے ڈیوائڈ کیا، لتعارفوا، تم پہچانے جاؤ، نہ کہ لتقاربوا۔ آج ہم نے کیا کر دیا؟ ماشاءاللہ میرا خاندان اچھا ہے، تو اب ہم نے قبائل اور حسبیت کو لتعارفوا کی جگہ لتقاربوا کرا دیا۔ اور اللہ نے پھر اخیر میں کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے تقارب کا ذریعہ تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک صفت ہے، اعمال نہیں ہے۔ اعمال تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ نماز پڑھو تو تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اللہ کی بڑائی دل میں اتارو تو تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کو بڑا مانو تو دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے جواب دینا ہے، یہ اس کا استحضار ہوگا
تب تقویٰ پیدا ہوگا. اور پھر جتنی بھی مدد آئے گی وہ صفات کے اوپر آئے گی. اعمال سے صفات پیدا ہوں گے اور صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اب نمازیں آج کل زندہ ہیں, آپ دیکھو مسجدیں بھری پڑی رہتی ہیں, اور دعائیں بڑی سے بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, لمبی سے لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہے, اور مقامات مقدسہ کے اوپر بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. لیکن دعا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا, اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ میرے ہاتھ میں تندرستی ہے, نہ میرے ہاتھ میں میرا کھانا اور میری روزی بھی تیرے ذمے ہے, میری بیوی کی روزی بھی تیرے ذمے ہے, اور یہ جو مدرسے کی ذمہ داری ہے یا مسجد کی ذمہ داری ہے یا ڈاکٹر کے آفس لے کے میں بیٹھا ہوں, اللہ تو نے مجھے کچھ سکھایا ہے تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے دوا دے رہا ہوں, ورنہ شفا تو تیرے ہاتھ میں. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو میرے محترم عزیز اور دوستو, جب تک کہ ہمارے اندر اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی نہیں تو ہماری بڑائی تو نکلے گی نہیں. اور وہ بڑائی علم کی لائن سے بھی ہوگی, دعوت کی لائن سے بھی ہوگی, اور عبادت کی لائن سے بھی ہوگی, مال کے لائن سے بھی ہوگی, عہدے کی لائن سے بھی ہوگی. میرا عہدہ بڑا ہے, میری عمر بڑی ہے, میرا علم بڑا ہے, میرے وسائل بڑے ہیں. میرے محترم عزیز اور دوستو, بہت ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اعمال کچھ حد تک زندہ ہیں, اگرچہ کمزور ہیں, پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت زیادہ نمازی نہیں ہیں, لیکن اگر 313 بھی نمازی تھے لیکن ان صفات کے ساتھ تھے جو صفات نماز کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. لیکن جب بدر میں گئے تو اس وقت زکوٰۃ بھی نہیں فرض ہوئی تھی. ابھی رمضان کے روزے بھی جو ہے نا آہستہ 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 ہوئے, لیکن نماز, لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کی بڑائی. مکہ کے اندر اتنے 13 سال ایسی محنت کی کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, اپنے حکم کن سے کر دیتا ہے نا. تو میرے عزیز اور دوستو, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. آئے تھے وہ لوگ بدلنے دنیا بھر کی تقدیریں. کیا لے کے گئے تھے؟ اوصاف تھا ان کے پاس. دنیاوی کوئی طاقت نہیں تھی, ظاہر کے اعتبار سے کوئی ساز و سامان صحیح نہیں تھا, لیکن اللہ سے ہونے کا یقین تھا اور میرے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا یقین تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, میں ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے لیے فورس بھیجوں گا. اور اگر پہلے کم بھیجی 3,000 من الملائکہ, پھر اس کے بعد بولا 5,000 ملائکہ, پہلے اسٹیٹ کی مدد بھی بھیجی, اور اگر ضرورت پڑی تو فائنلی فیڈرل کی بھی اور آرمی بھی بھیجوں گا تمہارے لیے, رائٹ. پہلے تو جو ہے نا لوکل پولیس کام کرتی ہے نا, پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر آرمی کو بھی بھیجا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. انَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ انَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. نا امیدی ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا, اب ہم اس ملک میں یا فلانی جگہ یا فلانی فیلڈ میں کیا کریں گے, اب ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. ہمارا مقام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہاں رکھے گا, جیسا رکھے گا, انشاءاللہ ہم اگر ہمارے اندر صفتیں پیدا کرتے ہیں اور تیرے سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں, آپ دیکھو گے کہ ناکامی کے جگہوں کے اوپر جس ملک میں کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پہ حالات بدلے گا, اور ایسے حالات بدلے گا کہ دوسروں کے لیے دعوت کا ذریعہ بن جائیں گے. کچھ صحابی آئے اور کچھ کافروں کو لایا گیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہے. وہ کہتے تھے نہیں انہوں نے نہیں پکڑا, یہ خالی کہہ رہا ہے, وہ تو کوئی اور تھے جنہوں نے پکڑا تھا مجھے اور ان کے قبضے میں دے دیا, ان کو تم نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے. تو ایسا ماحول بنا تھا کہ کافروں نے بھی فرشتوں کی مدد کو دیکھ لیا کہ ہاں فرشتے ہمیں مار رہے ہیں. بولے یہ تو ابھی جو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اتنے تو میں یہ آدمی گر گیا تھا, کسی دوسرے نے تلوار ماری تھی, کسی دوسرے نے کوڑا مارا تھا. تو وہ مدد کس پر آئی تھی؟ کیا زکوٰۃ فنڈ قائم ہو گیا تھا اور زکوٰۃ دے رہے تھے سب کو, کھانا کھلا رہے تھے سب کو؟ غزوہ بدر کے اندر تو یہ تمام چیزیں تھی ہی نہیں. صرف اللہ سے ہونے کا یقین تھا اور بندے سے نہ ہونے کا یقین تھا کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے. ایک ہسبینڈ ایسا چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی دوسرے کے سامنے نہیں دیکھے, کسی دوسرے کے سامنے ہنسے بھی نہیں, کسی دوسرے کے سامنے مسکرائے بھی نہیں. تو وہ تو نے کیا ہے؟
بس اقرار کیا ہے کہ تو میری میں تیرا، رائٹ. ہم نے بھی اقرار ہی کیا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اگر کوئی دوسرا مرد اگر تمہاری بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو تمہیں گوارا نہیں ہوتا، پھر آپ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اف اور اگر اور مگر اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہم نظر ہٹائیں تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ. جب وہ دوسرا مرد اگر تمہاری بیوی کی طرف دیکھتا ہے تمہیں غصہ آتا ہے تو بس ایسا سوچ لو کہ ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی طرف اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کچھ مال کا نقصان ہو گیا، کامیابی نہیں ہوئی، بزنس فیل ہو گیا، کچھ ہو گیا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی طرف سے یہی طے تھا، یہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. یہ تو سبب کے ذریعے تھے، یوسف بھائی میرا مال لے کے چلے گئے اور یعقوب بھائی نے میرا مال کھا لیا، یہ تو جانا ہی تھا، یوسف تو ذریعہ بنا ہے، رائٹ. اور کبھی کبھی بکری گم ہونی ہوتی تو کتا ہی پھاڑ کھاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ مفتی صاحب کی بکری ہے کہ مولانا کی بکری ہے، پھاڑ کھائی میں بھیڑی نے پھاڑ کھائی. تو اللہ سے ہونے کا یقین، بس یہیں پر بات میں ختم کرتا ہوں. اور جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی، میرا ایمان سب سے کمزور ہے، میرے دل میں اللہ کی بڑائی آنی ہے، میں دوسروں کو اپنے سے اچھا بہتر سمجھوں، اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کے بغیر میں مومن ہی نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی، آپ جو چاہتے ہیں اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے نہیں چاہو گے تو آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہوا. دوسرا اچھا بنے، اس کا بڑا گھر بنے، اس کی بیٹے اچھے بنے، اس کو بہو اچھی ملے، اس کو جاب اچھی ملے، اس کا بزنس اچھا چلے، جب تک کہ یہ ہماری نہیں ہوگی ہمارا ایمان ہی نہیں ہو. جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے جو کہا وہ کیسے پورا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. سنتیں پڑھ لیں. صلی اللہ